یہ آپ نے نہیں کھانی. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ صبح فاسٹنگ میں نہار منہ ناشتے کے طور پر آپ نے آدھے سے 1 کلو لوکی. اچھا لوکی کو کوشش کر لیجئے کہ کسی بھی طرح کوئی آپ کے محلے پڑوس کے اندر یا کوئی ایسا لوکل فارم ہو جہاں لوکی وہ خود اگا رہا ہو, کاشت کر رہا ہو, تو وہاں پہ میٹھے پانی کی, صاف ستھرے پانی کی لوکی ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ لوکی نہ بھی ملے تو بازار سے جو لوکی ملتی ہے وہ لے لیجئے. آپ نے چھلکے سمیت اس کو گلینڈ کر لینا ہے. اگر آپ کے اپنے گھر کی کاشت کی بھی ہو تو آپ گھر کی کاشت کی بھی لوکی چھلکوں سمیت پکا بھی سکتے ہیں, کیونکہ لوکی اصولی طور پہ چھلکوں سمیت پکتی ہے. مگر آرٹیفیشل فارمنگ جو ہو رہی ہے اس وقت آپ کی مارکیٹ میں, خاص طور پہ ہم اگر یہ لیاری اور ملیر کے علاقے کی بات کریں جہاں گندے پانی سے آپ کی سبزیاں کاشت ہوتی ہیں, تو وہ چھلکا بہت سخت ہوتا ہے, وہ نہیں آپ کھا سکتے. ایون کہ لوکی بھی کسی بڑے کے گوشت سے کم نہیں ہوتی گلنے میں. ایسا ہی بالکل. اور یہ ایک آپ بیتی ہے, یہ اکثر ڈسکس ہوتا رہتا ہے. آپ نے اس لوکی کو گلینڈ کر لینا ہے, گلینڈ مار دیں آپ اس کو, اور اس کے اندر بیری کا شہد ملا لیں. بہت خوب. اور تھوڑا سا بالکل یعنی اشارے کے طور پر, یعنی کہہ لیں ایک چنے کی دال کے برابر 1 گلاس کے اندر لاہوری نمک کہہ لیں یا پنک سالٹ کہہ لیں یا گلابی نمک کہہ لیں یا لال نمک کہہ لیں, اوریجنل اب ڈلیاں لے کے اپنے سامنے گھر میں پیسیں یا پسوائیں, وہ ملا لیں. آپ نے یہ ناشتہ کرنا ہے. دن میں کسی بھی وقت 1 دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کر لینا ہے. شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی 1 دفعہ, پھر آپ کو اچھا لگنے لگے گا ٹیسٹ. اور اگر گھر کی لوکی ہوئی تو ویری فرسٹ ڈے آپ بولیں گے یار کیا بتا دیا ڈاکٹر صاحب نے, کہ اتنی ٹیسٹی لوکی ہوتی ہے, گھر کی میٹھی لوکی ہوتی ہے, کہ اگر آپ گھر میں بھی جو 1 کلو بناتے ہیں گھر میں یوز ہوتی ہے, آپ 3 کلو بنا لیں وہ صاف ہو جائے گی. 1 کلو لوکل والی یہ ملیر اور لیاری ندی والی بچ جائے گی, 3 کلو یہ ختم ہو جائے گی. اور بہت آسان ہوتا ہے, یوٹیوب پہ آپ دیکھیں چیزیں, دیکھیں ہم یہ جو آپ کے گھر میں سوشل میڈیا کا یوز ہے اس کو پازیٹیو یوز بھی کریں. آپ بیٹھ کے سرچ کریں, بچوں کو بھی دکھائیں کہ بھائی لوکی کیسے کاشت کی جائے, ترئی کیسے کاشت کی جائے, بھنڈی, یقین کریں آپ گھر کی بھنڈی کھائیں تو آپ کو, ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں اپنے ڈاکٹر فہیم کے پاس تو ماشاءاللہ خود سے اگانے کا ہم شوق نے بھی یہ ہے. تمام چیزیں ساری کی ہیں کیونکہ ہمیں کچھ ان کی ادویات بھی بنانی ہوتی ہیں, اور جڑی بوٹیاں بھی, تو ان کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے, مزاج ہی الگ ہو جاتا ہے. اب آپ اس میں کیمیکلز ڈالتے ہیں, پھر آپ اس میں گندے پانی, اس کا ریسورسز ہی سیوریج ہے, تو وہ کیا آپ کو ہمیں طاقت پہنچائے گا, تو وہ تو شوگر بلڈ پریشر ہی کرے گا. ایسا ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو سبزیاں ہیں اب ان کی جو افزائش ہو رہی ہے گندے پانی سے ہو رہی ہے, اور نتیجہ یہی ہے جس کا بھی آپ نے بتایا کہ اب سبزیاں گلنے میں. میری بڑی خواہش ہے, اچھا ہمارے کلینک پہ الحمدللہ پیشنٹس کو بکری کا دودھ بھی مل جاتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, گائے کا دودھ بھی ہم ارینج کرا دیتے ہیں, اور بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی کرا دیتے ہیں. میری ذاتی طور پہ خواہش ہے کہ سبزیاں بس تھوڑا مجھے وقت ملے اور کچھ آسانی ایسی ہو کہ سبزیاں بھی ہمارے یہاں سے مل جائیں. بالکل ایسا ہی, کیونکہ یقین کریں حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ پرہیز ادویات کی ماں ہے. ایسا ہی بالکل ٹھیک ہے. حدیث شریف ہے کہ جو مریض اگر پرہیز نہیں کرتا تو وہ اپنے طبیب کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے جڑی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اب یہ سبزیوں کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے, کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو ذائقے میں تھوڑی سی میٹھی ہوتی ہیں. شوگر کے مریضوں کے لیے ہم جو ہے وہ کالر شامل ہو گئے. میں اپنا سوال یہیں پہ روکتا ہوں, سوال آپ سے آگے چل کے کروں گا, کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر, میں غلام بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی غلام صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر ایک تو مجھے شوگر ہے, اور دوسرا جو ہے نا میرا پاؤں پہ زخم بنا ہوا ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی پرہیز مجھے بتا دیں, اور دوائی تو آلریڈی کھا رہا ہوں. شوگر میری تقریباً 500 550 تھی. 550 ہے جی. اور یہ کب چیک کیا آپ نے؟ اب جو شوگر میری ہے نا وہ تقریباً 140 آ رہی ہے ناشتے سے پہلے. اچھا, 220 210 آ رہی ہے ناشتے کے بعد. 100 بڑھ جائے گی ناشتے کے بعد. اگر 2 گھنٹے کے بعد کریں گے تو یہ 240 ہو گئی. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اب شوگر مطلب وہ ہائی جو تھی اس سے تو کم آ گئی ہے. اچھا, مگر جو زخم ہے وہ 3 سائڈوں سے بنا ہوا تھا, 2 سائڈیں صحیح ہو گئی ہیں, ایک سائڈ تھوڑی سی ابھی رہتی ہے.
تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پرہیز وغیرہ کوئی ہو اچھا اس کا تو وہ مجھے بتائیں. ابھی آپ کو بتاتے ہیں. پرہیز تو دیکھیں اس کے اوپر کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب اس پہ اب تفصیلی گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب چلیں یہیں سے شروع کر دیتے ہیں. آپ مجھے دوا کی وہ تو بعد میں بات یاد آ گئی جی جو بات ہم نے چھوڑ دی تھی اور آپ کی بات سے یاد آئی کہ ہمارا مریض سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ گلوکومیٹر پہ شوگر کنٹرول ہو گئی. اب میرے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو آپ ٹیسٹ کراتے ہیں آپ کو ان ٹیسٹ رپورٹس میں طبیعت ٹھیک چاہیے یا فزیکلی طبیعت ٹھیک چاہیے. اب آپ کی شوگر کنٹرول ہے. اگر یہ شوگر قدرتی طور پہ کنٹرول ہوتی ہے تو کبھی بھی آپ کی شوگر 140 آنے پر آپ کے پاؤں میں زخم نہیں ہوتا. تو آپ کوشش یہ کریں کہ ایسے طبیب سے علاج کروائیں جہاں آرٹیفیشلی شوگر کنٹرول نہ ہو اور وقتی نہ ہو، بلکہ 2-3 مہینے کا علاج آپ کریں اور شوگر کے مرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے. اچھا یہ تو میں نے آپ کی ایک بات بتا دی، نشاندہی کر دی کہ صرف ان ادویات پہ آپ کو تکیہ نہیں کرنا چاہیے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اب اصل میں اور بات ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لائف. پیشاب آپ کو زیادہ آ رہا ہے، یہ کنفرم بتا رہا ہوں میں، ورنہ اگلے پروگرام میں کال کر کے بتائیے گا. تھکن آپ کو ہو رہی ہے، سیکشول پاور آپ کی ختم ہو رہی ہے، آنکھیں آپ کی ڈسٹرب ہیں،